اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سوال لوگ اکثر کرتے ہیں اور ایک پریکٹس لوگوں کو یہ کرتے دیکھی گئی ہے کہ وضو کرنے کے بعد لوگ اعضائے وضو کو خشک کرتے ہیں تاکہ اس کی اعضائے وضو کی جو گیلاہٹ وغیرہ ہے وہ دور ہو جائے۔ اچھا، اس کو مختلف طریقوں سے اعضائے وضو کو خشک کیا جاتا ہے، کہیں رومال سے کیا جاتا ہے، کہیں کسی کپڑے سے کیا جاتا ہے، ٹیشو پیپر وغیرہ سے خشک کیا جاتا ہے، اور ایئرپورٹس اور مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ کے اوپر ڈرائرس لگے ہوتے ہیں، یعنی جن سے اعضائے وضو کو خشک کیا جاتا ہے، ان سے گرم ہوا نکلتی ہے اور اعضائے وضو جلدی خشک ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے وضو کرنے کے بعد؟ تو یعنی اعضائے وضو کو وضو کرنے کے بعد کسی بھی وسیلے کے ذریعے اسے خشک کر لیا جائے تو کیا یہ عمل حرام ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، عمل حرام تو نہیں ہے۔ کیا یہ عمل مکروہ ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء کے اندر کچھ اختلافات ہیں، یعنی ان کا اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ بعض فقہاء ایسے ہیں کہ جو کہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، مثلا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی تھے، وہ کہتے تھے مکروہ ہے کہ کسی کپڑے وغیرہ سے اعضائے وضو کو خشک کیا جائے۔ البتہ فقہاء یعنی جو پرانے فقہاء ہیں ان کی تو ایک بڑی تعداد اعضائے وضو کو خشک کرنا مکروہ سمجھتی تھی، لیکن موجودہ جو فقہاء ہیں ان کی ایک بہت ہی بڑی تعداد کے نزدیک اس عمل کا مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر ایک آدھ حدیث وغیرہ کو دیکھ کر خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس حدیث میں کوئی چیز لکھی ہوئی نظر آ گئی ان کو، مثلا حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ جو شخص بھی وضو کر کے اسے پونچھ لے تو ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر وضو کرے اور اسے نہ پونچھے یہاں تک کہ وہ اعضائے وضو خود ہی خشک ہو جائیں تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ روایات جو ہیں وہ اس سلسلے میں الگ الگ، یعنی روایات کے اندر قوت و ضعف پایا جاتا ہے اس مسئلے میں، اور اب بہرحال یہ کہ روایات کا قوت و ضعف جو ہے اس کو صحیح طور پہ پتہ چلانا مجتہدی کا کام ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کا مکروہ ہونا جو ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے، نہ ہی یہ اعضائے وضو کے اوپر پانی کا باقی رکھنا یہ استحباب میں سے ہے، یعنی نہ تو اس کی کراہیت ثابت ہے اور نہ ہی اس کا استحباب ثابت ہے۔ اچھا، لیکن آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں یا آیت اللہ خامنئی ہیں یا مثلا آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، ان کے نزدیک بھی اس کی کراہیت ثابت نہیں کہ یہ عمل مکروہ ہے کہ اعضائے وضو کو کسی کپڑے سے یا کسی بھی مشین وغیرہ کے ذریعے خشک کیا جائے۔ اس عمل کا مکروہ ہونا یہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو استحباب بھی ثابت نہیں ہے کہ پانی کو اعضائے وضو کے اوپر باقی رکھا جائے۔ آیت اللہ خوئی بصراط النجات کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اس کو خشک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ امام خمینی کا نظریہ یہ تھا، انہوں نے تعلیقات علی شرح عروۃ الوثقی جو لکھی ہے تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ غیر و معلوم، یعنی اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے یا اس کا استحباب ہے، یعنی یہ چیز ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک بھی۔ تو کیونکہ یہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بہرحال روایات کی قوت و ضعف کا جو پتہ چلانا یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے ظاہر ہے، اور آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی وغیرہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ مستحبات اور مکروہات کے لیے بھی روایات کا معتبر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کے ہاں بھی روایات آئی ہیں کہ رسول اللہ بعد وضو کپڑے وغیرہ سے اعضائے وضو کو خشک کرتے تھے، لیکن امام ترمذی نے اس میں یہ لکھا ہے کہ ھذا حدیث غریب و اسنادہ ضعیف، کہ یہ حدیث جو ہے وہ غریب بھی ہے اور اس کے اسناد جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو البتہ وہ علماء بھی کہ جو کہ اعضائے وضو کو خشک کرنا وضو کے بعد مکروہ سمجھتے ہیں، وہ بھی ایک موقع پر مکروہ نہیں سمجھتے ہیں جب بہت زیادہ سردی لگ رہی ہو، یعنی اس صورت میں اعضائے وضو کو خشک کرنا وہ پھر مکروہ نہیں ہے ان کے نزدیک، کیونکہ مکروہات وضو بہت سارے ہیں۔ دیکھیے اس میں مثلا اعضائے وضو پر پانی ڈالنے میں مدد لینا، ایک تو ہے پہنچانا، وہ تو جائز نہیں ہے، وہ تو خود ہی انسان اعضائے وضو پر پانی پہنچائے گا، لیکن کوئی اور پانی ڈال رہا ہے پہنچا ہم رہے ہیں، اس میں کراہیت ہے، یا وہ پانی جو سورج کی تپش وغیرہ سے
براہ راست گرم ہو جائے، یعنی کسی نل یا ٹنکی یا اس کے اندر نہ ہو، بلکہ سورج کی براہ راست کھلا ہوا پانی ہے، اس پہ سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں تو اس سے بھی مکروہ ہے۔ یا مثلا حرام گوشت جانور کا جھوٹا پانی ہے، اس میں منہ اس نے ڈال دیا تھا مثلا، سوائے کتے اور سور کے، وہ تو خیر نجس ہو جائے گا، لیکن اور حرام گوشت جانور ہیں، مثلا بلی نے منہ ڈال دیا، بندر نے منہ ڈال دیا، یا کوئی بھی اس طرح سے چھپکلی پانی میں گر گئی، تو بہرحال جو اگر وہ حرام گوشت جانور کا جھوٹا پانی ہے تو اس میں بھی وضو کرنا اس سے مکروہ ہے۔ تو مکروہات اس کی اور بھی بہت طویل فہرست ہے۔ تو ایک واقعہ بھی ملتا ہے اس سلسلے میں، آقا محسن قراتی فرماتے ہیں کہ ایک شہید کے والد سے تعزیت کے لیے میں ان کے گھر گیا، تو اس وقت نماز کا وقت آیا تو میں وضو کرنے لگا، تو شہید کے جو والد تھے وہ کہیں سے بہت سیڑھیاں چڑھ کر تولیہ وغیرہ لے کر آئے تاکہ میں اعضائے وضو کو خشک کر سکوں، تو میں نے اس وقت ان سے تولیہ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فقہی مسئلہ بتایا کہ وضو کے بعد اعضائے وضو کو خشک کرنا یہ تو مکروہ ہے۔ تو شہید کے والد نے کہا کہ مولانا کیا کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اگر کوئی شہید کا والد اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اور ہانپتا کانپتا تولیہ لے کر آئے تو اسے لینے سے انکار نہ کرو؟ تو آقا محسن قراتی کہتے ہیں کہ میں واقعی اس موقع پر شرمندہ ہو گیا کہ ہر موقع پر اس طرح سے امر بالمعروف نہیں کیا جاتا ہے، یعنی اگر میں ان کے ہاتھ سے تولیہ لے لیتا، چاہے خشک نہ بھی کرتا، تب بھی اس کا ایک دل رہ جاتا۔ تو بہرحال اس سلسلے میں کچھ پرانے علماء کا یہ نظریہ رہا ہے کہ اعضائے وضو کو کسی بھی تولیے وغیرہ سے، کسی مشین سے خشک کرنا جو ہے یہ کراہیت رکھتا ہے، یا یہ کہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے جو کہ مثلا موجودہ زمانے میں آیت اللہ تقی مدرسی کا بھی یہی نظریہ بنتا ہے کہ وضو مستحب ہے کہ وضو کا پانی اعضائے وضو کے اوپر باقی رہے یہاں تک کہ وہ خود ہی خشک ہو جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یعنی اعضائے وضو کو خشک کرنا وہ ان کے نزدیک مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن اعضائے وضو کا پانی اعضائے وضو پر باقی رکھنا یہاں تک کہ وہ خود خشک ہو جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اعضائے وضو کو وضو کے بعد خشک کرنے میں موجودہ مراجع کے نزدیک کوئی قباحت نہیں ہے، حتیٰ کہ کراہیت بھی ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک اس پانی کا اعضائے وضو پر باقی رکھنا یہ مستحب ہونا بھی اس کا ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور احادیث کے سلسلے میں جو فقہی مسائل کی احادیث ہیں اس میں اپنے مرجع کے فتوے کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ مسائل احادیث ظاہر ہے کہ مراجع کرام نے بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے قوت اور ذوف اور مختلف علوم جو انہوں نے حاصل کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق پھر فتویٰ اس کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن تھی کہ جس کو کہ وہ ہمیشہ اس قسم کی احادیث ظاہر معاشرے کے اندر سوشل میڈیا وغیرہ پر پروپوگیٹ ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر کوئی اعضائے وضو کو خشک نہ کرے اور پانی اس کے اوپر باقی رہے، تو انشاءاللہ امید پروردگار ہے کہ اس کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی کر لے تو یہ سوچ کر کہ یہ کام مکروہ ہے یا ممنوع ہے، اس کی کراہیت اور ممنوعیت کا ہونا یہ ثابت نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔